اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. گفتگو جاری ہے اس خط کے متن پر کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے لکھا مالک اشتر کے نام، لیکن مالک اشتر پہنچ نہ سکے اس گورنر کی سیٹ تک جو مصر میں موجود تھی اور رستے میں یہ قتل ہو گئے. شاید اگر وہ پہنچ جاتے تو آج ہم اس خط کو دیکھ رہے ہوتے اپنی آنکھوں سے، شاید اس پر عمل ہو چکا ہوتا. اس خط میں ایک سطر یہ بھی لکھی ہے کہ حکمرانوں کو اپنی رعایا پر اعتماد اس وقت کرنا چاہیے جب وہ ان سے حسن سلوک اچھا کرے اور ان پر بوجھ نہ بنے. یہ تمام باتیں انسانیت کی ارتقاء کے لیے بیان کی گئیں، یہ تمام باتیں معاشرے کو بنانے کے لیے بیان کی گئیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب کیا تشریح کریں گے آپ اس بات کی؟ کیسے پتہ چلے گا جب ہم اپنے آپ کو اس قوانین کے مطابق ڈھالیں گے جن قوانین کا اطلاق ہم دوسروں پہ کرنے چاہ رہے ہیں، تو یقیناً کہ ایک بہتر طریقہ ہوگا کہ ہم معاشرے کو اس طرف لے جائیں جو صحیح معنوں میں معاشرے کی اصل روح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چپتا ہوا سوال، جن لوگوں کے پاس یہ خط رہا، جن اقوام کے پاس یہ خط رہا، یہ متن موجود رہا، کیا انہوں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا اس کو یا سجا کے رکھ دیا کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے؟ دیکھیے، حقیقت جو سوال آپ کا ہے یہ یقیناً ایک چپتا ہوا سوال ہے، اور حقیقت اگر دیکھی جائے تو کسی بھی معاشرے نے، چاہے ہم مسلم معاشرے کی بات کریں، کیونکہ یہ ڈاکیومنٹ اسلام کے دائرہ کار کو نہیں لیتا، یہ ڈاکیومنٹ انسانیت کے دائرہ کار کو لیتا ہے، اور یقیناً اس کا جو ہورائزن ہے وہ بہت وائڈ ہے. ہر معاشرہ اس کے فوائد کو حاصل کر سکتا تھا. بہت سارے مہذب جو معاشرے ہمارے ویسٹ کے اندر ہیں، وہاں پر ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اس ڈاکیومنٹ کو ٹرانسلیٹ کر کے وہاں پر شامل کیا گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس ڈاکیومنٹ یونائیٹڈ نیشنز نے اس پہ کام کیا، صحیح روح کے ساتھ اس ڈاکیومنٹ کو کسی بھی معاشرے میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. زاہدی صاحب کو میں اس سچویشن میں زاہد صاحب سے پوچھوں گا. زاہد صاحب، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قانون پہ عمل ہونا چاہیے، مسائل حل ہونے چاہیے، حکومت صحیح ہونی چاہیے، یہ پرابلم سالو ہونی چاہیے، وہ پرابلم سالو ہونی چاہیے. جعفری صاحب بھی وہی فرما رہے ہیں، ہوتی کیوں نہیں آخر؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ہمارا موضوع ہے نا آج کا، وہ ہے وہ جو حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو خط لکھا ہے اور اس خط کے اوپر عمل نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے ہماری باتیں اصل میں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں. ورنہ ہمیں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ خط حضرت علی نے لکھا ہے، جنہوں نے 4.5 سال تک حکومت کی ہے، اور وہ حکومت کے جو بعض تجزیہ نگاروں کے نزدیک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار رہی، جو 3 داخلی جنگوں کا، جس میں مسلمان خود ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، اس کا شکار رہی. لیکن اس کے باوجود وہ جو حکومت ہے 4.5 سال کی حکومت، وہ اس اعتبار سے ایک آئیڈیل حکومت ہے کہ اس نے عدل و انصاف کی بنیاد رکھی. تو وہ ایک جو ہیومن جسٹس کا ایک ماڈل علی علیہ السلام نے پیش کیا، وہ کس طرح پیش کیا؟ یہ نہ کہیں کہ کبھی عمل نہیں ہوا، عمل ہوا، اور چشم تاریخ نے اس کو دیکھا. ایک سوال یہاں سے لینا چاہتا ہوں جناب. میرا سوال ڈاکٹر سجاد صاحب سے ہے. کوئی ایسی اسلامک کنٹری موجود ہے کہ جو 50% نہیں تو 25% جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہو ان رولز کو اور فالو کر رہی ہو؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے جواب میں اگر ہم دیکھیں تو المیہ اور افسوس تو یہ ہے کہ مسلم امہ کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں اگر اسپیسیفکلی میں آپ کے سوال کے حوالے سے بات کروں تو اسلامی جمہوریہ کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قدر بہتر معاشرہ مسلم امہ میں ہمیں وہاں نظر آتا ہے. اور ایک نقطہ میں اور ایڈ کروں گا جو جعفری بھائی نے کہا کہ حکمراں کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً حکمراں کو ہم دیکھتے ہیں، حکمراں کے کیریکٹرز کا براہ راست اثر ہمارے معاشرے پر ہوتا ہے، لیکن قرآن اس بات کو بالکل کلیئر کہہ چکا ہے کہ حکمراں آسمان سے ہمارے پر مسلط نہیں کیے جاتے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اگین میں اس بات کی طرف واپس آؤں گا کہ ہم فرد کی حیثیت سے اپنی کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہے، تو ہم یہ کیوں ازیوم کر لیں کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتے آ کر حکمرانی کریں گے؟ کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو خود منتخب کر کے منتخب کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگاتے ہیں اور ان کو سلیکٹ کر کے وہاں بٹھا دیتے ہیں کہ شاید جس جگہ کے وہ حقدار نہیں ہیں. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ، آپ ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے اپنے جواب میں یہ فرمایا کہ جی ایک اسلامک کنٹری ہے جس میں
कुछ इम्प्लीमेंटेशन नज़र आती है, नो डाउट इट इज़ 100% करेक्ट। तो आया मेरा साफ़ी साहब से सवाल है कि एक इस्लामिक कंट्री इम्प्लीमेंटेशन करती है और उसके वो अच्छे रिज़ल्ट ले रही है, आखिर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकती, क्या हर्डल्स हैं? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात से वैसे इत्तेफाक तो नहीं करूंगा, या जैसे आप करते हैं उस तरह से तो इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं सल्तनत ईरान के बारे में उस तरह से कमेंट नहीं कर सकता बतौर सहाफ़ी। मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पा रहा, किसी भी बुक का, सिर्फ उसका ही नहीं, किसी भी आइडिया का या किसी नज़रिए का या किसी थ्योरी का या किसी पॉलिटिकल थ्योरी का, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा कि विल नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा कि नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा कि करेज नहीं है। आपके पास ना इल्म है, आपके पास ना नज़रिया, आपको पता ही नहीं है अभी 64 बरस के बाद कि आप उर्दू में तालीम देना चाहते हैं या अंग्रेज़ी में। आपको ये मालूम ही नहीं है अभी 64 बरस के बाद कि चीन आपका दोस्त है या अमेरिका। आपको अभी ये पता ही नहीं है कि आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं या इस मुल्क को एक जमहूरिया बनाना चाहते हैं। जब आपको अपने बेसिक्स ही नहीं मालूम है, आप तो एक अजीब हुजूम है जिसको कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है। डॉक्टर बाकर मौजूद हैं। डॉक्टर बाकर, आप लेक्चर्स देते हैं, स्टूडेंट्स आपसे सीख के जाते हैं, ज़िंदगी अच्छी होती होंगी उनकी, क्या क्या सिखाते हैं? यही बातें सिखाते हैं आप लोग यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या कुछ फ़र्क है इससे, या वो असली वाली बातें नहीं सिखाते? माशरा ख़राब तो नहीं करते आप कहीं? क्योंकि लोगों का शायद ये ख़्याल है कि हमारे असातिज़ा बहुत सारे पढ़ा ही नहीं रहे, असली बात बताना ही नहीं चाहते। प्लीज़ बताइए लोगों को कि आखिर ये किस तरीके से हम ये पूरा सिस्टम चला रहे हैं, ये स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी लायक बन रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि आपने जो बात की कि बाज़ इदारों के अंदर वाक़ई जिस तरीके से कि तालीम देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही, मगर कम अज़ कम मैं जामियात के बारे में कहूँगा। ज़ाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ खुद जामिया कराची से है और मज़ीद 2 असातिज़ा भी जामिया कराची से हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ मौजूद है। कम अज़ कम हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से ये कह सकते हैं कि हम जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको अदा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से जवाबदेह हों। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर इदारे को अपने अपने तौर से मुनज़्ज़म और मुरतब होने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि जिसे कहा जाता है कि क़तरा क़तरा करके दरिया बनता है, कि अगर ख़ुद इदारे अपने तौर से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें तो आइंदा सूरत हाल ये होगी कि माशरा बेहतर बन सकेगा। तो हम असातिज़ा की तो कोशिश यही होती है कि हम अपने तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा अदल व इंसाफ की तरफ मुतवज्जे करें। बावजूद इसके कि ज़ाहिर है कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ फार्मेसी से है, मैं फार्मेसी पढ़ा रहा होता हूँ, मगर उसके साथ भी हम करते हैं उसके साथ भी आप वो मेडिसिन बनाते हैं कि जो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकती है। आज के दौर में सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है डॉक्टर साहब? वो कौन सी मेडिसिन है कि जो हमारे इन तमाम बिखरे हुए मामलात को तय करके, फोल्ड करके एक बेहतरीन शक्ल दे सकती है? वाहिद उसका हल ये है कि अगर अदल व इंसाफ से काम लिया जाए तो हम सारे मामलात को हल कर सकते हैं और मुश्किलात ख़त्म की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू हमारी जारी है, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर। अदल व इंसाफ शायद आज के माशरे में वो सबसे बड़ी मेडिसिन है जो इस बीमार इंसानियत के जहन को सही कर सकती है, दुरुस्त समत में लेके जा सकती है। होगा किस तरीके से ये तमाम काम? इस छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ पे मौजूद हमारे गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ये तमाम गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू द शो। गुफ्तगू जारी है उस मौजू पर कि जो मौजू है ख़त हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मालिक अश्तर के नाम, जिनको गवर्नरी मिली तो, मगर वो गवर्नर के ओहदे पर फायज़ होने के बाद पहुंच ना सके मिस्र तक और रास्ते में कत्ल हो गए। असातिज़ा यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत डिस्कशन की, उन तमाम मामलात को आज के हालात पे तोल कर देखा, कसौटी पे परखा, तो पता चला कि शायद अगर अमल हो जाता तो हमारा माशरा आज एक बेहतर माशरा होता, लोग खुश होते, इंसानियत की वैल्यूज़ होती जो कि आज बिल्कुल घटती चली जा रही हैं। ख़वातीन हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग अगर बात करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो काइंडली।
ڈاکٹر صاحب نے ریفرنس دیا تھا ایک خط کا کہ جو امام علی علیہ السلام نے لکھا تھا عثمان ابن حنیف کے نام، والی بصرہ تھے، اور یہ مکتوب نمبر 45 کے نام سے نہج البلاغہ میں موجود ہے. اور اس خط میں امام علیہ السلام نے ان کو بہت سرزنش کی تھی اس بات پہ کہ انہوں نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی تھی کہ جہاں عمرہ کو بلایا گیا تھا، وزراء کو بلایا گیا تھا، اور غریبوں اور محتاجوں کو دھتکار دیا گیا تھا. اور امام علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم ایک ایسی دعوت میں گئے. اور اس کے آگے کچھ جملے انہوں نے ارشاد فرمائے تھے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر علی چاہے تو خالص شہد اور ریشمی کپڑوں کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علی اپنے حصے کا کھائے جبکہ اس کے ارد گرد بھوکے پیٹ اور پیاسے ہونٹ تڑپتے ہوں. لہٰذا یہاں پر جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز کمی ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر اور بہت معذرت کے ساتھ رعایا کے اندر بھی، وہ ہے خوف خدا اور نیتوں کا خالص ہو جانا. خوف خدا ایک بالکل پرائمری اور بیسک نیڈ ہے ان تمام اصلاحات کے لیے، اور جیسا کہ اس مکتوب کے متن میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا، اور میں نے پہلے بھی اپنی بات میں کہا کہ اس کے دو اہم پہلو یہی تھے کہ انسان اپنی ذات سے اس کا آغاز کرے، اور جب فرد اپنے اوپر اس چیز کا اطلاق کرے گا یقیناً خوف خدا کے تحت، تو پھر معاشرے میں یقیناً تبدیلی کا عمل نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہر انسان کو سنگلی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہے، سوال لینا چاہتے ہیں. جی بتائیے کیا پوچھیں گے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ خط تو بہت بڑی سرکار کا خط ہے، مگر ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں کبھی ان پہ عمل نہیں کرتے. کرپشن ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کر رہا ہوتا ہے جب خود سب سے بڑا کرپٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس 47 میں جو پاکستان جس مقصد کے تحت بنا تھا وہ مقصد اللہ جانے کہاں چلا گیا. ہمارا مسئلہ یہ پرابلم یہ کہ ہمارے صرف باتیں ہی باتیں ہیں، عمل. یہ سوال آپ صحافی سے کرنا چاہیں گی یا ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں گی؟ میں صحافی صاحب سے کرنا چاہوں گی. صحافت کیا کہتی ہے؟ عمل نہیں جعفر رضوی صاحب، یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ کیا پرابلم ہے کہ صرف باتیں ہیں؟ ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ہم جناب بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا جواب نہیں ملتا جس سے مطمئن ہو جائیں. مطلب یہ صرف باتیں ہیں. جعفر رضوی صاحب، یہ تمام پرابلمز موجود ہیں نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، ایسٹ سے ویسٹ تک. گڈ کوشچن. میری بہن، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک ریفرنس دیا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے، تو سیاست کا آج کا جو لان تان ہو رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں خامیاں ہیں. ٹھیک کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے. میری بہن نے جس کی نشاندہی کی ہے اس کا تعلق بھی اسی کردار سے ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے اداروں میں جو لوگ موجود ہیں ان کے کردار آپ دیکھیے، عدلیہ کو دیکھیے، مقننہ کو دیکھیے، منتظمہ کو دیکھیے، پارلیمنٹ ہماری، لیجسلیٹو پورا، آپ کو نظر آئے گا کہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا کردار خود ہمارے لیے ایک کویسچن ہے. اور اس کے بعد ایک موروثی سلسلہ ہے پوری دنیا میں. آپ یہ دیکھیے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے بات کی تھی کہ عدل جو ہے وہ چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنے کا مقام ہے، اس کو کہتے ہیں عدل. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں سیاستدان بن گیا، میرا انتقال ہو گیا تو میری بیٹی پرائم منسٹر بن گئی، اس کا انتقال ہو گیا. ابھی تک جواب نہیں مل سکا ہمیں اس سوال کا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے سب. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ کردار آپ اپنا تعمیر نہیں کریں گے فرد کا، اور وہ افراد ادارے کا کردار نہیں تعمیر کریں گے، اس وقت تک نہیں ہوگا. اداروں کو اور ان تمام افراد کو اپنا کردار تعمیر اب سے کر دینا، اداروں کو اور انسانوں کو جو کام کر رہے ہیں. لیکن میری بہن نے کہا نا کہ صرف باتوں سے ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب سے آپ دوا کی بات کر رہے تھے. صاحب گولیاں تو صبح شام لوگ کھا رہے ہیں، وہ کڑوی نہیں ہے نا، اتفاق سے ان کا ذائقہ نہیں چکھ پاتے لوگ. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام اور پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا؟ حالانکہ پاکستان خود ایک اسلامی مملکت ہے، لیکن اسی اسلامی مملکت میں لوٹ مار ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہا ہے، یعنی اسلام کا قتل ہو رہا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ سسٹم پورا موجود ہے، سسٹم پورا موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، خطوط موجود ہیں، زندگی موجود ہے، وہ تمام داستانیں موجود ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، سب کچھ پتہ ہے. کیوں صحیح نہیں ہو رہا جعفر؟ بائی دا بک میرے بھائی، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ایک اسلامی جمہوری پاکستان نام کی ریاست ہے، لیکن افسوس کہ عملی طور پر نہ یہ اسلامی ریاست ہے، نہ یہ جمہوری ریاست ہے، اور نہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کے درست ہونے کا کم سے کم مجھ جیسے طالب علم کے پاس تو کوئی امکان نظر نہیں آتا مجھے تو. اور میں یہی کہوں گا کہ اس کا تعلق بھی اس پورے نظام کی درستی سے ہے. اس کو صرف ایک آدمی، ایک جماعت، ایک حکومت، ایک شخص صحیح نہیں کر سکتا. سب کو اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا.